السلام علیکم بچوں، میری طرف سے سب کو 14 اگست نیشنل انڈیپینڈنس ڈے بہت بہت مبارک ہو۔ اگست کا منتھ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ 14 اگست 1947 کو پاکستان کا وجود عمل میں آیا تھا۔ تھوڑا سا اگر ہسٹری پہ غور کریں تو بچوں 1600 عیسوی میں لندن سے چند تاجروں نے جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی اور ملکہ الزبیتھ کی اجازت کے بعد برصغیر میں آ کے تجارت شروع کر دی۔ اس وقت کے جو مغل حکمران تھے انہوں نے ان لندن کے تاجروں پر خوب مراد کی بچھاڑ کر دی۔ انہوں نے ان مراد کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے برصغیر کے زیادہ تر حصے پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے مسلمان جو ہیں وہ ہندو تعصب کا تو شکار تھے ہی، تو ہندو تعصب کے ساتھ ساتھ وہ انگریزوں کی غلامی کا بھی شکار ہو گئے۔ اب تحریک شروع ہوئی، آزادی کی تحریک، اس میں مسلم لیگ کا نام جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان جو مسلم لیگ کا قیام جو ہے یہ آل انڈیا محمدن ایجوکیشن کانفرنس کا ایک سالانہ اجلاس ہوا 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں۔ اس میں مسلم لیگ مسلمانوں کی ایک جماعت کا قیام عمل میں آیا۔ پہلے جو اس کے صدر تھے وہ سر آغا خاں بنے۔ 1913 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں شمولیت اختیار کی اور 1916 میں آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ کے صدر بنے۔ اس وقت برصغیر میں دو ہی جماعتیں جو تھیں وہ میدان عمل میں تھیں، ایک کانگریس اور مسلم لیگ۔ اب جب الیکشنز ہوئے تو کانگریس کی جماعت کی جہاں جہاں پر حکومت ہوئی بچوں وہاں پر یہ حالات کریٹ کر دیے گئے، چونکہ انگریز قابض تھے تو انگریزوں نے یہ حالات بنا دیے کہ سلیبس جو تھے اس کے اندر بھی ہندی زبان اور ہندو مت جو تھا اس کی ترویج کی جاتی تھی۔ ایون کہ یہاں تک کہ جن جن ایریاز میں جن جن جگہوں پر کانگریس کی حکومت تھی وہاں پر بچوں کو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ گاندھی کی تصویر کے آگے ہاتھ جوڑیں۔ اسی طریقے سے قربانیوں پر، مساجد پر، یعنی مسلمانوں کے جتنے بھی تہوار تھے ان پر پابندی بھی لگا دی جاتی تھی اور مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا بھی تھا۔ اس قسم کے مشکل حالات جو تھے وہ مسلمانوں نے دیکھے، چنانچہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب، انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کا ایک کانسیپٹ ان کے ذہن میں آیا، حسین ایک ہم اس کو کہیں گے کہ حسین کانسیپٹ انہوں نے دیکھا۔ پاکستان کا نام جو ہے چودھری رحمت علی، آپ کو پتہ ہے کہ چودھری رحمت علی نے تجویز دیا اس خطے کا نام پاکستان، اور سر سید احمد خان نے اس پر بڑی تحریک چلائی۔ یونیک ویژن ان کا تھا، اردو ہندی تنازع انہوں نے ختم کرایا۔ اسی طریقے سے دو قومی نظریہ جو تھا اس کی بنیاد بنی ان کی یہ تحریک کہ پاکستان، چونکہ برصغیر پاک و ہند میں دو قومیں آباد ہیں تو اس وجہ سے دونوں قوموں کو ان کے مذاہب کی بنیاد پر علیحدہ علیحدہ خطوں میں رہنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے بچوں 23 مارچ 1940 میں قرارداد پاکستان جو ہے وہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی منٹو پارک لاہور میں۔ وہاں سے وہ سمجھ لے کہ پہلی سیڑھی ثابت ہوئی اس آزادی کی جدوجہد کے لیے۔ تمام مسلمان جو تھے وہ ایک پرچم کے سائے تلے جمع ہوئے اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں اس جدوجہد کا آغاز کیا اور 7 ایئرس میں جا کے 14 اگست 1947 27 رمضان المبارک کی رات کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ اب ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہم ایک آزاد ملک میں موجود تھے، یعنی ہم نے نہ وہ غلامی کی تلخیاں دیکھیں، نہ وہ مشکلات دیکھیں جو ہمارے بڑے آباء و اجداد نے قربانیاں اتنی دی ہیں اور اتنی مشکلات کے بعد جو ہے یہ ملک حاصل کیا۔ اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس حسین خواب اور قائد اعظم محمد علی جناح اور سر سید احمد خان کی جو کوششیں تھیں جن کے نتیجے میں ہمیں یہ وطن حاصل ہوا، ہم ان کی پاسداری کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وطن کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ محب وطن رہیں، کبھی بھی ایسا کوئی بھی کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے وطن پر کوئی بھی کسی بھی قسم کی آنچ آئے۔ اگر ہم کوئی ڈیوٹی کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی ڈیوٹی جو ہے اس میں اس کو مخلص ہو کے ادا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے وطن کے ساتھ ایک محبت جو ہے اس کا شو کرے گی۔ اسی طریقے سے ہماری معیشت کو ہمیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی چیز ہم یوز کر رہے ہیں، ایون گیس، بجلی، کچھ بھی، تو ہمیں وہاں پر کہیں پر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ضیاع نہیں کرنا چاہیے، اس کو ہمیں صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح جی بہت کچھ ہم بچا سکتے ہیں۔ ٹریفک سگنلز پہ اگر ہم رکے ہیں تو گاڑی کو بند کر دینا چاہیے، درخت لگا کر ماحول کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے یا کچھ بھی ہے اس کو ہم اپنے ملک کے مفاد کے لیے استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سرکاری اداروں میں اگر ہم کام کر رہے ہیں تو ہمارے پاس وقت ایک امانت ہوتا ہے، ہم اس امانت میں خیانت ہمیں نہیں کرنی چاہیے، منفی خبریں ہمیں نہیں پھیلانی چاہیے میڈیا پہ بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے
جو ہے وہ اپنے ملک کی پروڈکٹس جو ہیں وہ خریدنی چاہیے، تاکہ ہمارا بجائے اس کے کہ ہم بیرونی ممالک کی بنائی ہوئی پروڈکٹس کو خریدیں، ہمیں اپنے وطن کے ساتھ محبت کا یہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہترین ثبوت ہے کہ اپنے ملک کی پروڈکٹس کو ہم خریدیں۔ اسی طریقے سے صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ملک کے ساتھ ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ آنیسٹ رہنا چاہیے کسی بھی معاملے میں۔ بے شک آپ اسٹوڈنٹ ہیں، خواتین کا تو بچوں بہت ہی بڑا کردار ہے اس تحریک کو، آزادی کی تحریک میں خواتین نے بہت ہی اہم رول پلے کیا۔ محترمہ فاطمہ جناح سے کون واقف نہیں ہے، ان کی سربراہی میں بیگم رانا لیاقت علی خان، سلمیٰ تصدق حسین، ایسے بہت سارے نام ہیں جو کہ آپ نے یقیناً آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے جنہوں نے پاکستان کی تحریک میں، آزادی کی تحریک میں حصہ لیا۔ تو بحیثیت خواتین، بحیثیت اسٹوڈنٹس، ہمیں بھی اپنے ملک کے مفاد کے لیے بہتر کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔